إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى في مقام آخر وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل کسی بھی معاشرے اور سوسائٹی کی کسی بھی ریاست کی اور کسی بھی حاکم کے حکمرانی کی بقا وہ ایک اہم نقطے کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. وہ اہم ترین نقطہ
جسے شرعی اصطلاح میں عدل کہتے ہیں. جس گھر سے، جس سوسائٹی سے، جس معاشرے سے، جس ریاست سے اور جس حاکم کی حکمرانی سے عدل نام کی چیز اٹھ جائے، نہ وہ گھر قائم رہ سکتا ہے، نہ وہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، نہ وہ ریاست قائم رہ سکتی ہے، نہ وہ حاکم کی حکمرانی قائم رہ سکتی ہے. عدل و انصاف کتاب و سنت کے نصوص، سیرت رسول، سیرت صحابہ، سیرت اسلاف، ان کی کامیابی اگر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں، تو اس میں سب سے اہم ترین جو شعبہ ہمیں نظر آئے گا وہی ہے جس میں کتاب و سنت میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے. اس کی ضرورت انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے. موجودہ دور کے اندر جہاں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، فتنے ہیں، اختلافات ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، وہ مذہب میں ہیں یا وہ سیاست میں ہیں، ہر طرف دور ہی دور فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں. آج سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ انفرادی اور اجتماعی عدل و انصاف کی ہے. اگر اس کی اہمیت کو، اس کے فوائد اور ثمرات کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جن حالات میں، جس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس دور کو جو آپ کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، ہم اسے جاہلیت کا دور کہتے ہیں. مکہ جیسا مقدس مقام، وہاں پر بھی عدل و انصاف کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. ایک شخص مکہ اپنی تجارت کی غرض سے پہنچتا ہے، سامان بیچا، عاص بن وائل نے وہ سامان خریدا، پیمنٹ کی باری آئی، دینے سے انکار کر دیا. اس شخص نے مکہ کے اندر کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھے اور ان اشعار کے اندر اپنی مظلومیت کا اظہار تھا اور مکہ میں رہنے والے لوگوں کے ظلم کا اظہار تھا. ہے کوئی طاقتور جو اس مظلوم کو انصاف دلا سکے؟ ہے کوئی ایسا منصف اور عادل جو میرا حق مجھے دلوا سکے؟ اس معاشرے کے اندر ظلم و ستم عام تھا، ڈاکہ، زنا، بدکاری، عزتوں کو پامال کرنا، لوٹ مار، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، یہ عام تھا. طاقتور طاقت کے نشے میں وہ جو چاہتا وہ کرتا چلا جاتا اور مظلوم اسے سہتے چلے جائے. آج یہ آواز بلند ہوئی. اس آواز کے بلند ہونے کے بعد کچھ شرفاء، کچھ ایسے لوگ جو سمجھتے تھے آج کے اس دور میں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایک مظلوم کی فریاد رسی کی جا سکے. اس واقعے کے بعد مکہ کے اندر کچھ صحیح مزاج کے لوگ جمع ہوئے. عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بیٹھک لگی جس کا ایجنڈا یہ تھا کس طرح عدل کو قائم کیا جا سکے، کس طرح ظالم کو ظلم سے روکا جا سکے، کس طرح مظلوم کو اس کا حق دلوایا جا سکے. اور اس محفل کے اندر شرکت فرمائی عدل و انصاف کرنے والی شخصیت، بلکہ عدل و انصاف میں کامل ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس معاہدے کو
سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کہتے ہیں. حلف الفضول کے نام سے یہ واقعہ موسوم ہے. اس میں وہ ساری شکیں لکھی گئی جو اس وقت کی ضرورت تھی. بعثت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، وہ جو عدل کے لیے بلایا گیا اجلاس، انصاف کے لیے بلایا گیا اجلاس، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بلایا گیا اجلاس، مظلوم کی فریاد رسی کے لیے بلایا گیا اجلاس، اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹوں کی آفر کر دی جاتی میں ضرور ٹھکرا دیتا اور وہاں جا کر ایسے انصاف کے لیے، ایسے عدل کے لیے اس اجلاس میں شریک ہوا. پھر آپ نے فرمایا اگر اس طرح کا معاہدہ آج بھی کہیں قائم ہو تو میں اس معاہدے میں جانے کے لیے اس میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ عدل ایک ایسی چیز ہے، انصاف ایک ایسی چیز ہے، ظالم کو ظلم سے روکنا ایک ایسی چیز ہے، مظلوم کو طاقتور بنانا، اس کو ظلم سے نجات دلانا ایسی چیز ہے جس کے بغیر امن آ ہی نہیں سکتا. جہاں بھی یہ معاہدہ ہوا مجھے بلایا گیا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. ہمیشہ عدل کو معاشرے کے اندر آپ نے پروان چڑھایا ہے. ایک اور واقعہ رونما ہوا، دور جاہلیت ہے، آپ کی بعثت نہیں ہوئی، بیت اللہ کی دیواریں خستہ ہو چکی تھی، تعمیر نو کا معاملہ اٹھا، قریش جمع ہوئے، اپنے حلال مال میں سے تعمیر کا عہد کیا، تعمیر شروع ہو گئی اور تعمیر مکمل ہوئی. اب مسئلہ آیا حجر اسود کی تنصیب کا. حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا؟ بڑے شرف کی بات تھی. ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ میرا حق ہے میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں کروں گا، تیسرا کہتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا حق ہے. قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی. کسی نے کہا ہم اس مسئلے کو ایک فیصلے کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں اور ہم اپنا فیصل بناتے ہیں اس شخصیت کو جو کل بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں سب سے پہلے تشریف لائے گا، وہ ہمارا عادل ہوگا، جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے. سب نے کہا ٹھیک. صبح ہوئی، اچانک ایک شخصیت نمودار ہوئی تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا حادل امین، یہ تو امین شخصیت آ گئے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا. آپ نے ایسا زبردست فیصلہ کیا کہ وہ قتل و غارت امن میں تبدیل ہو گیا. آپ نے کیا فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے، بڑی سی چادر لائی گئی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھا گیا. جتنے قبائل تھے آپ نے فرمایا ایک ایک کونا پکڑ لو. سب نے کونا پکڑا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر لایا گیا جہاں اسے رکھنا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. مسئلہ ختم ہو گیا. کسی شخصیت کے اندر اگر عدل کرنے کی صلاحیت آ جائے، فیصلہ کرنے کی قوت آ جائے، پاور آ جائے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کسی بھی عادل کو، کسی بھی منصف کو، کسی بھی قاضی کو عدل و انصاف میں اگر سیرت رسول معلوم نہیں ہے، نہ وہ قاضی بن سکتا ہے نہ وہ عادل بن سکتا ہے. فیصلوں کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، کیا شرائط ہوتی ہیں، کیا قوانین ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتائے اور پیغمبر نے اپنے فیصلوں میں انہیں نافذ کیا ہے، ایک عادل اور قاضی اور منصف کو معلوم ہونے چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عدل و انصاف اور امن اور سلامتی کے لیے آپ کی جد و جہد اور کاوشیں تھیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ رسول کی حیثیت سے معاشرے میں مبعوث ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے معاملات ہر زاویے سے
عام ہونے لگ گئے. اس قدر زیادہ کہ غیر مسلم بھی اگر فیصلے کے لیے آتے تو وہ کس کے پاس آتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہیں پتا ہے کہ یہ شخصیت ایسا عدل کرنے والی ہے، اس میں کسی کی طرف جانبداری نہیں ہوتی، جھکاؤ نہیں ہوتا. سیرت رسول سے جب مسلمان ہٹے تو آج فیصلوں کے لیے ان کی نظریں غیر مسلموں کی طرف ہوتی ہیں، وہاں سے ہمیں عدل ملے گا. جبکہ غیر مسلم وہ مسلمانوں کی طرف، مسلمانوں کے حاکم کی طرف دیکھتے ہیں کہ انصاف یہاں سے ملے گا ہمیں. صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، ایک یہودی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے وہ انصاف نہیں دے رہا، میرا حق نہیں دے رہا، زمین پر میرا حق ہے اور وہ حق مار کر بیٹھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں کو بلا لیا. یہ شکایت کنندہ صحابی مدعی اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ ہے. آپ نے مدعی سے، اصول اسلام کا یہ ہے، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مدعی، اور ایک ہے جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا، وہ ہوتا ہے مدعا علیہ. اسلامی قانون یہ ہے جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھا کر بری ہو جائے گا. اب آپ اس کے بعد اپنی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کیس ہار گئے. اب یہ کیس کلوز ہو گیا، اس پر ڈسکس نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام نے اس اصول کے تحت اشعث بن قیس سے کہا کہ تم نے زمین کے تعلق سے اپنا دعویٰ دائر کیا، گواہ پیش کرو. اللہ کے رسول میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گواہ نہیں ہے. اس یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے، جو دعویٰ کیا گیا وہ تمہارا ہے. اشعث بن قیس کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ یہودی ہے، یہ تو قسم کھا لے گا. تو نبی علیہ السلام نے اس اصول کے تحت فیصلہ کر دیا اور قرآن کریم کی آیت اتری تھی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وبایمانہم ثمنا قلیلا. یا مدعا علیہ کے حوالے سے ایک اصول ذکر کیا گیا ہے، اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکا، مدعا علیہ نے قسم کھانی ہے تو وہ یاد رکھے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اس کی قسموں کو چند قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لہذا اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکا، بات تمہارے کوڈ میں آ گئی ہے، تمہارے تعلق سے آ چکی ہے، تو جھوٹی قسم کھا کر اس چیز کو ہڑپ مت کر لینا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا. آپ نے اس میں فیصلہ کر دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے. یہی آپ کو خلفاء راشدین سے ملے گا، یہی ہمارے اسلاف سے ملتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی، عداوت، بغض، نفرت آپ کو اس بات پر نہ ابھارے کہ آپ اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگ جاؤ. اعدلوا، سامنے تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، سامنے انسان بغض سے بھرا ہوا تم سے اور تم اس سے، وہ کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن عدل کرنا اس لیے کہ تقوی کے لیے عدل بہت ضروری ہے. تو عدل کہتے ہی اسے ہیں. ایک عدل ہے، اگر ہم عدل کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک قاعدہ ہے، یعرف الاشیاء بازدادها. کسی بھی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی ضد سے پہچانا ہے. یہ اسلام کا ایک اصول ہے. اگر اسلام نے توحید کا حکم دیا ہے تو شرک کی تعریف اور اقسام بھی بیان کر دی ہیں تاکہ توحید پر کما حق و عمل ہونے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے اسے توحید کی ضد بھی معلوم ہو جس سے بچنا ضروری ہے.
اگر سنت کا تعارف دیا ہے تو اس کی ضد بدعت اس کا تعارف بھی کروایا ہے، تاکہ سنت پر عمل کے ساتھ ساتھ بدعت سے نفرت بھی اس کے دل میں ہو۔ بیائی اسی طرح اگر عدل کا حکم دیا ہے تو ظلم کی تعریف بھی کر دی ہے، ظلم کی اقسام بھی بیان کر دی ہے، تاکہ عدل پر کما حق و عمل کے لیے اس ظلم سے نفرت بھی ہو اور اس سے دوری بھی ہو۔ تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کہیں رکھ دینا۔ قرآن کریم ہم اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اور یہ اس کا حق ہے کہ اونچی کتاب اونچی جگہ پر ہو، اور اگر کوئی اسے زمین پر رکھ دے تو کیا اس انسان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا نا، ظالم انسان نے قرآن کے ساتھ ظلم کر دیا، یہ قرآن کی توہین کر ڈالی اس نے، یہ اس کا مقام نہیں تھا جہاں اسے رکھ دیا، اس کا مقام یہ تھا کہ اسے اونچا رکھا جائے۔ تو ہر چیز اس کا ایک مقام ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، جب اسے وہ حق دیا جائے گا توازن کے ساتھ، جانبداری کے بغیر، یہ عدل ہے، اور جب کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے یا دیتے وقت توازن نہ ہو یا جانبداری کر لی جائے تو یہ ظلم ہے۔ جانبداری نہیں ہونی، توازن کو برقرار رکھنا ہے اور اس کا حق پورا دے دینا ہے جتنا بنتا، یہ عدل ہے۔ ایک چیز بھی کم ہوئی، یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، اور اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وَأَقْسِطُوا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں اس کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا۔ آپ نے خود فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ فضیلت کیا ہے اس عدل کی؟ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ، صحیح بخاری کی حدیث، جنہیں عرش الہی کا خصوصی سایہ نصیب فرمایا جائے گا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب لوگ اپنے پسینے میں برہنہ حالت میں شرابور ہوں گے، ایسی حالت میں کچھ خصوصی مہمان جن کا میزبان اللہ ہے، پروٹوکول کے ساتھ وی آئی پی طریقے سے عرش الہی کا انہیں سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے نمبر 1 پہلا شخص امام عادل، عدل کرنے والا امام ہے۔ اس میں سب سے اول درجہ تو حاکم وقت کا ہے، وہ عدل کرے، اول درجہ اس کا ہے۔ باقی اس کا یہ معنی نہیں عدل صرف اس نے کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ابتر صورتحال یہ ہے، میں گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو عدل نہیں دے پا رہا، اور میری انگلی اٹھتی ہے حاکم وقت کی طرف۔ سوسائٹی میں تو ظالم کے طور پر پہچانا جاتا ہے، لوگ تجھ سے تنگ ہیں، مسجد میں بھی تیرا اچھا تعارف نہیں ہے، بیوی تجھ سے طلاق لے کر بیٹھی ہوئی ہے، بچے تجھ سے ناراض ہیں، تیری چرب زبانی کی وجہ سے، تیری بد کلامی کی وجہ سے، اور مجلس کے اندر بیٹھ کر تو حاکم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ وہ عدل نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر شخص عدل کے اندر کمزور ہے۔ میری ذمہ داری جتنی اس حاکم کی ذمہ داری ہے اتنی میری بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو، اس ریاست کے ہر فرد کو، وہ حاکم ہے یا رعیہ، عدل و انصاف ضروری بن چکا ہے۔ ضروری تھا لیکن اب بہت ضروری بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ عدل و انصاف بکتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ جب عدل و انصاف بکتا ہو، خریدا جاتا ہو، بیچا جاتا ہو، جو اس کیس کو لڑنے والے ہیں وکلا حضرات، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ نے بچایا ہو، وہ قاتل کو مظلوم بنا کر پیش کر دیتے ہیں، اور جو مقتول کے ورثہ ہیں انہی کو قاتل بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ صرف کیا ہے؟ پیسوں کے عوض۔ اس قدر کی صورتحال تو بتائیے امن و سلامتی کہاں سے آ سکتی؟ ہر شخص ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنی حدیث میں فرما دیا کہ عورت بھی اپنے گھر کے اندر، گھر کے معاملات کے اندر ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
कुल्लुकुम मसूलुन, हम में से हर शख्स मसूल है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन, हर शख्स जिम्मेदार है, उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। दूसरी हदीस जिसमें इसकी फजीलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि अला मनाबिरा मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान व किल्ता यदैहि यमीनु अल्लज़ीना यअदिलूना फी हुक्मिहिम व अहलीहिम व मा वलू। जो इंसाफ करने वाले हैं, किसी भी सतह से ताल्लुक रखते हो, जब वो इंसाफ करते हैं अपने फैसलों में, अदल करते हैं, जुल्म से बचते हैं, तो कल क़यामत के दिन रहमान की दाईं तरफ नूर के बिंबरों पर तशरीफ फरमा होंगे। कौन है ये लोग? ये कौन है मुक़सितीन? अल्लज़ीना यअदिलूना फी हुक्मिहिम, जो अपने फैसलों में अदल करते हैं, व अहलीहिम, अपने घर वालों के ताल्लुक से अदल करते हैं, वमा वलू, जिसके वो जिम्मेदार हैं, जो उसके मातहत लोग हैं, वो ऑफिस का एक बड़ा सरदार हो या किसी सूबे का सरदार हो, सोसाइटी का सरदार है, नाजिम है, वो कोई भी है, जिसे जो जिम्मेदारी मिल गई है अपने मातहत के साथ अदल करता है, इंसाफ करता है, ये मुक़सितीन कल क़यामत के दिन इस मनसब पर फाइज होंगे। सारे आ गए, इसमें सारे आ गए। अब एक अहम चीज जो बहुत जरूरी है अदल के ताल्लुक से, हमारे जहन में जब अदल इंसाफ की बात आती है तो अदल इंसाफ के ताल्लुक से हमारा दिलो दिमाग जाता है कोर्ट की तरफ, अदालत की तरफ, कि वहां इंसाफ होता है, वहां होना चाहिए इंसाफ। आइए जरा मैं आपको बताता हूं नुसूस की रोशनी में अक़साम अदल को, अदल किसके साथ और कैसे। इन चीजों को सुनने के बाद हम में से हर शख्स इस हैसियत के अंदर जिम्मेदार है। अदल का ताल्लुक है हक के साथ, हक के साथ, हर एक को उसका हक देना यह अदल है। और अल्लाह ने मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हक ना रखा हो। हक के अंदर तफावुत हो सकता है, किसी का हक बड़ा है, किसी का हक छोटा है, लेकिन कोई फर्द ऐसा नहीं है जो हक से आजाद हो। मुझ पर किसी का हक नहीं या मेरे जिम्मे किसी का हक नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक के हुकूक है। जब मखलूक में हर एक का हक है तो बताइए खालिक का कोई हक नहीं है? खालिक का हक तो आला और अरफा है। कुरान करीम की आयत में एक हक का जिक्र है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जो लोग ईमान लेकर आए और अपने ईमान के अंदर जुल्म को शामिल ना किया, अमन भी इनके लिए, हिदायत याफ्ता भी यही लोग हैं। मैंने शुरू में बताया था कि अदल हर चीज को उसकी जिद से पहचाना जाता है, अदल भी अपनी जिद से पहचाना जाता है, और जिद है जुल्म। और यहां अल्लाह ने शर्त लगा दी, ईमान के बाद अगर जुल्म ना हुआ तो अमन और हिदायत इनके लिए। आयत उतरी, सहाबा इकराम परेशान हो गए, आपस में तबसरा होने लगा, हलकना, हम तो बर्बाद हो गए। क्योंकि हम में से कौन है लम यज़लिम नफ्सा, जिसने अपनी जात पर जुल्म ना किया हो। छोटी मोटी तो गलतियां होती रहती हैं, मासूम अनिल खता तो सिर्फ रसूल की जात है। हम में से मुआशरे में रहते हुए किसी ना किसी को सताई दे देते हैं, तंग कर देते हैं, तो इसमें तो शर्त है कि जुल्म नहीं होना चाहिए, वरना बर्बाद हो गए। अल्लाह के रसूल के पास आए और आपको यह मसला जिक्र किया तो आपने फरमाया, इस जुल्म से मुराद वो नहीं है जो तुम ले रहे हो, इस जुल्म से मुराद वो जुल्म है जिसका जिक्र लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते फरमाया था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। ए बेटे, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक न ठहराना, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म का माना अल्लाह को उसका हक नहीं दिया,
عدل کا معنی سب سے پہلے اللہ کی ذات کو اس کا حق دینا ہے. حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوا، کہ بندے اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی بندگی کریں، اس کے سامنے عبادت کے لیے اپنے ماتھے کو ٹکا لیں، لیکن ولا یشرکوا بی شیئا، حق کے عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اور اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر آپ نے عقیدہ توحید میں رسوخ حاصل کر لیا، شرک کی پہچان کے ساتھ اقسام شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ عدل ہے، اور یہ سب سے بڑا عدل ہے، سب سے بڑا عدل. اگر کوئی شخص مشرک ہے، یہ یاد رکھیے، اگر وہ قبر پرست ہے، مزار پرستی کرتا ہے، کسی اور کو غوث اعظم کہتا ہے، کسی اور کو حاجت روا کہتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، نفع نقصان کے لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، وہ عادل نہیں ہو سکتا، وہ قاضی نہیں ہو سکتا. جس شخص نے اللہ کی ذات کے ساتھ عدل نہیں کیا، وہ تمہیں عدل کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، وہ انسانوں کے ساتھ انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ افسوس یہ ہے آج ہم امن کے لیے اس لیے ترستے ہیں کہ عدل نہیں، اور عدل اسی لیے نہیں کہ ہم پر جو مسلط ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل کرنے والے نہیں ہیں. شرک ان کے عقائد میں بھرمار کے ساتھ موجود ہے، کفریات کا ارتکاب کرتے ہیں، شرکیات کا ارتکاب کرتے ہیں. کہاں سے توحید کا علم بلند ہوگا؟ کہاں سے شرک بند ہوگا؟ کہاں سے شرک کے دروازے بند کیے جائیں گے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا عدل ہونا چاہیے؟ یہ عقیدہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریڈ زون. ہم نے ریڈ زون مقرر کیے، اس سے آگے نہیں آ سکتے ورنہ فائر کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ریڈ زون ہے. اس میں کراس کرنے والا، اس حد کو کراس کرنے والا ایسی حدود میں داخل ہو گیا ہے جو اس حالت میں مر گیا تو جہنم دائمی اس کا حق بن جائے گا. اللہ نے اسے نجس قرار دیا، انما المشرکون نجس، غلیظ لوگ ہیں. اس نے اللہ کی ریڈ زون کو کراس کیا ہے، اور اس حالت میں مرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا. اللہ کی رحمت کا مرکز ہے جنت، اس کو حرام کر دیا. کسی کی عزت کو للکارا ہے، کسی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، آپ اس کو پھانسی دیتے ہیں. اور جو اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرے، آپ نے ایک مثال دی تھی سعد رضی اللہ تعالی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو اس جرم کے ارتکاب میں دیکھتا ہے، بدکاری کرتے ہوئے، کیا رد عمل ہوگا؟ سعد فرماتے اللہ کے رسول، اگر ایسا ہوتا ہے تو میں اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، سعد کی غیرت دیکھو، اپنی شریک حیات کے ساتھ کسی اور کی شراکت، اس کے لیے موت و حیات کا مسئلہ بن گیا کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. فاللہ اغیر من سعد، اللہ رب العزت اس سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے. جب میں اور آپ شریک حیات کے ساتھ شراکت داری کو ایک خطرناک مسئلہ سمجھتے ہیں، تو اگر کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دے، صفات میں کسی اور کو شریک بنا دے، بندگی کے حق میں کسی اور کو شریک بنا دے، اللہ کی غیرت کو اس نے للکارا ہے. وہ الگ بات ہے، اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ یہاں گرفت نہیں کرتا، وہ کسی کو کر کر نشان عبرت بنا دے تو بنا دے، لیکن یہاں اللہ یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ظلم کی وجہ سے اللہ پکڑنے لگ جائے تو زمین پر بسنے کے قابل کوئی بھی نہ بچے. اس لیے دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. یہاں شرک بھی ہو رہا ہے یا کفر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کا انکار بھی ہو رہا ہے، اللہ کی ذات کو گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، بے حرمتیاں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ پھر بھی موقع دیتا ہے.
آپ نے کیا فرمایا تھا سیدنا معاذ سے؟ لا تشرک باللہ بین قتلتا وحرکتا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک مت کرنا، قتل کر دیے جاؤ ہو جانا، جلا دیے جاؤ ہو جانا، جل جانا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف عمل ہے۔ اور اگر کسی نے یہ ظلم کر لیا، یہ شرک کر لیا، صرف ذات کو بچانے کے لیے، اپنی جان اس کو پیاری تھی، توحید سے پیار نہیں تھا، یہ یاد رکھیے اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے تو یہ مشرک انسان زندگی میں توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ جنگ احد میں کفار نے پلٹ کر وار کیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کئی زخمی ہیں، مسلمانوں کا قافلہ منتشر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار میں شدید زخم آئے، اور آپ ایک جگہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر آپ لیٹ گئے۔ شیطان نے افواہ پھیلا دی، قتل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کھڑے ہوئے، سوالات کیے، حل فیکم محمد، ہے محمد زندہ تم میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، اللہ کے رسول اجازت دیجیے جواب دیں ہم کہ جی محمد زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو۔ حل فیکم ابو بکر، ابو بکر ہیں؟ اللہ کے رسول جواب کی اجازت، خاموش۔ حل فیکم عمر، تم میں عمر ہیں؟ وہ بھی قتل کر دیا گیا، اللہ کے رسول جواب، اجازت دیجیے، آپ نے خاموش۔ 3 افراد کا نام لینے کے بعد نعرہ لگائے، اعلو حبل، حبل جیت گیا، لنا عزا ولا عزا لکو، ہمارا عزا جیت گیا، تمہارا عزا نہیں ہے۔ جس کے پاس بت عزا تھا، جس کے بعد حبل تھا، وہ غالب آ گئے اور تم مغلوب ہو گئے۔ یہاں معاملہ کس کا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا۔ یہاں معاملہ کس کا تھا؟ توحید کا۔ یہاں معاملہ کس کا تھا؟ شرک کے کلمے کے بلند ہونے کا۔ 70 صحابہ شہید ہو چکے، کچھ زخموں سے 2-4 ہیں، مسلمانوں کی اجتماعیت منتشر ہو چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر، اے ابو بکر، جواب دو ان کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور وہ تمہارا مولا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر توحید کے لیے جان بھی چلی جائے تو یہ گوارا ہے۔ شرک کا کلا کما کرتے ہوئے، شرک کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے، شرک کے خاتمے کے لیے جان قربان کر دی جائے، یہ قربانی وہ ہے جسی کے لیے جہاد رکھا گیا ہے، جس کے لیے دنیا کے اندر یہ دنیا کی بقا ہے۔ اگر آخری اللہ کی توحید کا نام لینے والا، اللہ کہنے والا اس دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد اللہ دنیا کو ختم کر دے گا۔ جس کا وجود ہی اللہ کی توحید کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے یہی تو جاننے اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ آواز بلند کر دی گئی۔ اس سے پتا چلا کہ توحید پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ ہماری ریڈ زون ہونی چاہیے کہ یہ کراس نہیں ہو سکتی، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ایک کافر کو بھی پتا ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہے، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہے، ابو بکر اور عمر۔ لیکن آج کا اسلامی لبادہ اوڑا ہوا ایک مسلمان جو اندر سے کفر، بغض اسلام سے سرشار ہے، اور وہ ان دونوں شخصیات پر تانا زنی کرتا ہے، ابو بکر اور عمر پر۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے جو خدمات ان 2 پاکیزہ صحابہ کی ہیں، عدل و انصاف کے جو مظاہر آپ کی شخصیت کے بعد ان 2 صحابہ اکرام نے کیے ہیں، وہ لاجواب ہیں، بے مثال ہے۔ دوسری چیز عدل کے لیے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہوتے ہیں تو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل کیا ہے کہ آپ کی نسبت پیار و محبت کے ساتھ کس کی طرف ہو؟ رسول اللہ کی طرف۔ آپ اطاعت کس کی کرتے ہو؟ رسول اللہ کی۔
اتباع کس کی کرتے ہو؟ رسول اللہ کی. آپ کے لیے آئیڈیل کون ہو؟ رسول اللہ. آپ کا امام اعظم کون ہو؟ رسول اللہ. آپ کس کے نقش قدم پر چلنا پسند کرتے ہو؟ وہ رسول اللہ. کس کی حدیث، کس کی بات، کس کا قول، کس کا فعل آپ کے لیے حجت ہو؟ وہ رسول اللہ. یہ صرف رسول اللہ کا حق ہے. نسبت کہلوانا پسند نہ ہو، امام اعظم کہنا پسند نہ ہو، اتباع اور اطاعت کو چھوڑ کر تقلید پر آپ کا مذہب قائم ہو جائے، آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو حجت سمجھیں، تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ اپنے آپ کو محمدی کہلوائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام لیں، بلکہ آپ کی نسبتیں کسی اور کی ہیں. آپ نے ظلم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے، عدل نہیں کیا. عدل یہ ہے کہ محبت کا عالم یہ ہو کہ آپ کی سچی اتباع ہونی چاہیے. یہ بدعات کیا ہیں؟ یہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق کے اطاعت اور اتباع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دیا ہے. خیانت کے مرتکب ہیں. تیسری چیز، اہم چیز، آپ کی فیملی، آپ کی بیوی بچے، وہ آپ سے حق کا تقاضا کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے جو مظاہر اپنی فیملی کے ساتھ کیے ہیں وہ کمال درجے کے ہیں. آپ سے پوچھا گیا جب آپ گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کان فی محنت اہلی، اہل و عیال کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں. کون؟ معلم رسول. کون؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم معلم، جو عظیم حاکم ہیں، عظیم عادل ہیں، عظیم قاضی ہیں، دائی ہیں، مبلغ ہیں. کیا وہ صفات ہیں جو آپ کے اندر نہیں تھی؟ اس کے باوجود جب گھر آ رہے ہیں تو کپڑا پھٹا ہوا ہے، پیمند لگا رہے ہیں، جوتی ٹوٹ چکی ہے، سلائی کر رہے ہیں، کام کاج میں مصروف عمل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل ہے اہل و عیال کے ساتھ. سفر میں قرآن اندازی کر کے جس بیوی کا نام نکلا ساتھ لے کر جا رہے ہیں. بیماری کا آخری ہفتہ ہے، آپ کی خواہش تھی مسجد نبوی کے ساتھ عائشہ کا گھر ہے، میں عائشہ کے گھر میں بقیہ دن گزاروں، لیکن تمام بیوی کو بلایا، اجازت مانگی، اگر میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں تو تم سب کی اجازت ہے؟ سب نے بخوشی اجازت دے دی. اس لیے تو فرمایا جس نے 2 شادیاں کی، انصاف نہیں کیا، کل قیامت کے دن آئے گا جسم کا آدھا حصہ شل نہیں ہو چکا ہوگا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک شادی کرنا. عدل کر سکتے ہو، عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو تو اور شادیاں کر سکتے ہو. بچے حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے. کسی ایک بچے کو نواز دیں، دوسرے کو محروم کر دیں. اس کو اچھی چیز لے کر دے دی، اس کو نہیں دی. شریعت کے اندر تو اتنا بھی فرق برداشت نہیں ہے کہ آپ بیٹے کا بوسہ لے لیں اور بیٹی کا بوسہ نہ لیں. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، بیٹے کا بوسہ لیا، گود میں بٹھا دیا، بیٹی کا بوسہ لیے بغیر ہی آپ نے گود میں بٹھا دیا، تو آپ نے فرمایا فلا عدلت بینہما، ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تو نے. اور جب بوسے کے فرق کو شریعت کہہ رہی ہے انصاف نہیں ہے، تو بتائیے وراثت کے اندر جو ڈاکے مار کر بیٹھے ہیں، جو جائیداد کی تقسیم میں ڈاکے مار کر بیٹھے ہیں، ایک کو نواز دیا دوسرے کو نہیں نوازا، یہ میری خدمت کرتا ہے وہ خدمت نہیں کرتا. شریعت میں خدمت نہیں، خدمت ان کا فریضہ ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ اولاد کے درمیان حقوق کی تقسیم میں برابری کریں. ایک صحابی نے آ کر کہا تھا میرا یہ بیٹا ہے، بیوی کی فرمائش ہے، میں اسے تحفہ دوں، گواہ آپ بن جائیں. آپ نے ایک ہی سوال کیا تھا تمہاری اولاد ہے؟ فرمایا ہے. یہ تحفہ سب کو دیا؟ نہیں دیا، صرف اسی کو دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس ظلم پر محمد گواہ نہیں بن سکتے، جاؤ یہ تحفہ واپس لے لو، اگر دینا ہے تو سب کو دو وگرنہ کسی کو نہ دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ انصاف کرے؟ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کیجئے. میری ذات کے ساتھ انصاف یہ ہوگا اپنے آپ کو برائی سے روکیے، کسی پر ظلم نہ کریں. آخری حد یہ ہے، صدقے کی آخری حد یہ ہے، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک کام کر لیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ دیں. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اگر معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھ دیا جائے گا. یہ بھی کم از کم اتنا تو عدل کر سکتے ہو. نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ اپنے اذان سنی، گھر میں بیٹھے ہوئے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ رہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے. انسانوں کی آواز پر صدائے بلند کرنے والوں، اگر اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے آواز بلند ہوتی ہے اور ایک شخص مسجد میں آ کر با جماعت نماز نہیں پڑھتا، یہی ظالم انسان ہے جس نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا. اور یہ ظلم کرنے والا انسان
اپنی منزل کی کامیابی کو طے نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کما حق ہو عدل و انصاف اس معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اسے قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ظلم و زیادتی کی جو قسمیں ہیں اللہ ہماری ذات سے ان سب کو مٹا ڈالے، ختم کر ڈالے۔ اللہ رب العزت ہماری اس ریاست کے اندر امن و سلامتی کو قائم اور دائم فرما دے، ظلم و زیادتی کی تمام صورتوں کو ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کو تحفظ عطا فرما دے۔ عدل و انصاف کا بول بالا کرنے والے حکمران، حجاج اور جتنے بھی قاضی ہیں، دعات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔